بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لفظ پڑھ لو۔ جو شخص بات نہیں مانتا، بات نہیں کرتا، وہ بھی آپ کی بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ پائے گا۔ 7 سمندر پار بھی ہو تو یہ عمل مرتے دم تک ثابت رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، یہ جو آج میں آپ لوگوں کے لیے عمل لے کے آئی ہوں، یہ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہے کہ جب بھی وہ کسی سے کوئی بات کرنا چاہے تو اگلا اس کی بات سنتا نہیں ہے، چاہے وہ بہن ہو، چاہے گھر کا کوئی فیملی ممبر ہو، چاہے کوئی دوست ہو یا چاہے کوئی رشتہ دار ہو۔ یہ عمل ہر انسان کے لیے ہے جو کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ آپ ان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی پاورفل والا عمل ہے۔ جن جن بہنوں اور جن جن بھائیوں نے عمل کیا ہے ان کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ یہ جو عمل ہے چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو کوئی آپ کے رشتہ دار ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا آپ کے فیملی میں کوئی بھی انسان ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا، تو محترم ناظرین وہ بھی آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ جسٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کس کس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے کیا جا سکتا ہے، آپ یہ اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ عمل کسی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ناظرین، ہر انسان کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ کچھ عمل کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے عمل کے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں جو بغیر ناجائز مقصد کے لیے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ناظرین، کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی انسان ہے آپ کی بات نہیں مانتا، میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا، یہ کوئی بھی انسان ہو جو آپ کی بات نہیں مانتا، اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کا انسان دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ دشمن ہے، تو دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اگر ایک کوئی انسان ہے جو آپ کا بہت پرانا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دشمن آپ سے غالب آ جائے، یعنی وہ جو دشمنی ہے وہ دوست میں بدل جائے، تو انشاءاللہ ناظرین کسی بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کے بہت زیادہ مالی فائدے ہیں۔ کوئی بات نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی انسان ہے آپ کی بات نہیں مان رہا، اس سے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل جو کہ ہر انسان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ بیوی ہو، اس سے بھی آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو کر لیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے یہ جو عمل ہے، اس عمل سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس عمل سے آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے محترم ناظرین، ابھی میں آپ کو اس کی ترتیب بتاؤں گی، ٹھیک ہے، ویڈیو آپ نے فل دیکھنی ہے۔
تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، اس عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے جیسا میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں، آپ نے ویسے ہی اس مقصد کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو عورت ہے اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات نہیں مانتا، اس کو تانے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو تانے دیتا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ تنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بیوی ہے، وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ تنگ ہے، وہ اس سے لڑائی جھگڑے کرتا ہے، ہر وقت اس سے چڑچڑاپن، جس کو کہتے ہیں نا چڑچڑاپن، ایک مرد ہے، یعنی وہ ہر وقت چڑچڑاپن اس میں ہوتا ہے۔ وہ چڑچڑاپن ختم کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ اس کو تانے بھی دیتا ہے، تو وہ بھی اس مسئلے کا حل ہے، اس مسئلے کا حل اس سے اس کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک شوہر ہے وہ اس کو تانے دیتا ہے، تو وہ بھی آپ اس مسئلے سے اس کا عمل کر سکتے ہیں اور اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہوا ہے نا، سسرال میں، جو بیٹیاں سسرال میں ہیں، سسرال کی عزت نہیں کرتی، کام تو کرتی ہیں، سارا کچھ حق بھی یہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو تانا دے دیتا ہے کسی نہ کسی بات سے، ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کو پریشان کرتا ہے، چاہے وہ ساس ہو، سسر ہو، دیر ہو، کوئی بھی ہو، فرد کا، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ شوہر ہو۔ تو محترم میری پیاری بہنوں، یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی جو آپ کے گھر میں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور اپنے ساس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ جو بہت زیادہ فیملی میں یہ ایشو چل رہا ہے کہ ساس نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، تو وہ محترم بہنیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اب محترم ناظرین، عمل کیا کرنا ہے؟ ناظرین، کوئی بھی انسان ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی بھی انسان آپ سے روٹھا ہوا ہے، فیملی میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پاس نہیں آتا، آپ سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ کئی دنوں تک بات نہیں کرتا، آپ پر موبائل پہ بھی بات نہیں کرتا، یعنی کہ آپ کے شوہر آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں یا کوئی بھائی آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں یا آپ سے دور ہے، تو کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ کئی دنوں تک آپ کی بات نہیں ہوتی، تو آپ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے اس کی کال نہیں آئی اور فون پہ بات نہیں ہوئی۔ تو کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، بلا ڈیلی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان مجھے توجہ دے اور مجھے میری روز بات مانے، یعنی کہ مجھے روز کا حال چال پوچھے، ایک شوہر آؤٹ آف کنٹری میں ہے بھی نا، تو کئی مہینوں سے اس پہ کال نہیں آئی ہے، وہ آپ پہ توجہ نہیں دے رہا، آپ کا حال چال نہیں پوچھا، اپنی فیملی کا پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ بیوی کا نہیں پوچھتا، تو وہ محترم بہنیں اس عمل کو کر سکتی ہیں، ان کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے، اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بھی بات منوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ اس سے بات منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ محبت کے حوالے سے تو دوسرے بندے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس عمل سے دوسرے بندے کے دل میں محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس کو اپنا احساس دلانا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ چاہیے کرنا ہے کہ آپ اس عمل کو کر لیں، اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کی بات بھی ہر مانے گا، وہ خود آپ سے بات کرنے کو ترپے گا، یعنی وہ خود کہے گا، اس کا دل خود مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں اس سے بات کروں، خود مجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود آپ سے محبت کرے گا، احساس، یعنی اس کے دل میں احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، مجھے تم سے محبت ہے، یعنی وہ آپ سے محبت کا اظہار کرنا شروع ہو جائے گا، پہلے نہیں نہ کرتا تھا، اب یہ وظیفہ کر لے، اس عمل کو کر لے، تو انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، وہ آپ سے خود کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو محترم ناظرین، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے میری پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو کرنے سے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے
آپس میں پیار بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے نا. جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی ٹینشن ہے، جو بھی ہے، وہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپس میں پیار محبت بڑھ جائے گی. اگر آپ کے درمیان میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس کی وجہ سے لڑائی فساد کھڑا ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا، کوئی ایسے انسان سے بات نکل جاتی ہے کہ شوہر کو ناپسند ہوتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو محترم ناظرین، وہ عمل بھی اس عمل سے کر سکتی ہے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں. آپس میں جو بھی بات کرتے ہیں محبت تک نہیں رہتی، جھگڑے ہی ہوتے ہیں. ہر بات پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، ٹھیک ہے نا. تو اس عمل کے ذریعے آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس عمل سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ناظرین، آپ نے کوئی بھی بات منوانی ہو تو ناظرین آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے گا. وہ چاہے گھر کا کوئی بھی فرد ہو، وہ آپ کی ساس ہے، آپ کے والدین ہیں. ایسا کوئی بعض اوقات ایسے ہی دفعہ ہو جاتا ہے کہ والدین بھی آپ کی بات پر ضد پر اڑ جاتے ہیں. کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ والدین بھی آپ کی بات نہیں مانتے، وہ اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں. لیکن والدین ہمیشہ بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں. تو محترم ناظرین، آپ اس عمل کو والدین کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ والدین بھی ضد پر جب اڑ جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بس وہی چاہتے ہیں کہ وہ میرا ہی کام ہو، ٹھیک ہے نا. اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. حالانکہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے کسی غلط کام میں نہ پڑے، تو یہاں تک کہ بچہ اپنی ہی بات منوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی آپس میں اختلافات جو ہوتے ہیں نا، تو اس سے بھی ماں باپ سے بچے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اگر والدین ہیں تو والدین کے بچوں میں پیدا ہو جائے گی، اگر بچے ہیں تو بچے کے دل میں والدین کی پیدا ہو جائے گی محبت، ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. لیکن والدین جو بھی چاہے، جو بھی کرے، تو وہ بچوں کے لیے ایک بہتر عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. والدین اپنے بچوں کا کبھی برا نہیں سوچتے، ٹھیک ہے. آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو محترم ناظرین، آپ کو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بات منوانے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو گیا ہے، تو اس عمل کو کرنے سے اس کے دل میں محبت آپ پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بات منوانے کے لیے محبت کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، مطمئن کرنے کے لیے، اگلے افراد کی فرما برداری کے لیے، اپنے اولاد کے لیے کوئی بھی عمل ہے تو اس عمل کو کرنے سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، موبائل پہ لگی رہتی ہے. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد بات نہیں مانتی، موبائل پہ لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. آج کل ہر معاشرے میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، والدین بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے، تو وہ موبائل سے بھی بچوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے موبائل کا کم یوز کرے اور پڑھائی کی طرف توجہ دے. تو محترم ناظرین، اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے بچے پڑھائی پہ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے نا. موبائل پہ لگے رہتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، کھیلے چلے جاتے ہیں، یعنی کھیلتے رہتے ہیں، موبائل پہ ضد کرتے ہیں، روتے ہیں. یعنی آپ موبائل لے بھی لو تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا، وہ ضد کرتے ہیں. تو محترم ناظرین، اس کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے، آپ کی فرما برداری ہوگی اس سے، ٹھیک ہے نا. اس عمل کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین، والدین اولاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اگر والدین نہیں بات مانتے، اولاد بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں. اگر بعض اوقات ایک ایسی بات آ جاتی ہے کہ کوئی رشتہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو محترم ناظرین، انسان چاہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے اس جگہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی رشتہ آ گیا تو محترم ناظرین، کسی کو بھی انسان کو بنا بتائے اگر رشتہ آ جائے
تو وہ چاہتا ہے کہ ہاں بھی آپ نے میری اس جگہ شادی طے کر دی ہے، بات طے کر دی، میں تو نہیں کرنا چاہتی ایسے ویسے، 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے کار سے اس بات کو منوانے کے لیے آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں، اس سے بات منوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ عمل ہے، یہ بہت ہی خاص اور پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا، یہاں تک کہ بڑے بڑوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، تو آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کے کچھ اختیارات بھی جان لیجئے۔ جو اس عمل کے اختیارات ہیں وہ بہت سے مختصر ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے میں آپ کو وظائف بتاؤں گی، ویسے ویسے آپ نے اس وظائف کو کرنا ہے، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ وظائف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے طریقہ کار بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس وظائف کو اس طریقے کے لحاظ سے کرنا ہے تو آپ کو جلدی رزلٹ ملے گا اور اس سے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی رشتہ دار ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی مجبور ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ اس سے یہ عمل بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو بھی یہ عمل بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی فیملی ممبر ہے، اس میں بھی کوئی ایشو چل رہا ہے تو اس کو بھی آپ یہ عمل بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کر لو تو بہتر ہے۔ مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جیسے یہ بہنوں کے لیے یہ عمل بھائیوں کے لیے، مرد عورت کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، عورت مرد کے لیے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مرد ہے وہ عورت کے لیے کر لے، عورت ہے تو وہ مرد کے لیے کر لے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کو اس خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، یعنی یہ خاص ایام میں لگا ہوتا ہے نا، تو وہ اس عمل کو تب بھی کر سکتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اب طریقہ کار جانیں۔ اس عمل کو کسی بھی جگہ بیٹھ کر سکتے ہیں، اس عمل کو آپ کہیں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ کر لیں، یا مصلے پر بیٹھے ہیں، کرسی پر ہیں، کہیں بھی جگہ پہ، کچن میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ بیٹھ کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، کام کے دوران بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ اسی وقت بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتی ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے، جب یہ عمل کرنے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب عمل کی طرف آ جائیں، وظیفے کی طرف آ جائیں اور وظیفے کو غور سے سنیں۔ اب عمل کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم توز اور تسبیح پڑھ لینی ہے، اور یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین اس کو لازمی پڑھ لیں، اچھی طرح پڑھنا ہے اور لازمی پڑھ لیں، 7 بار پڑھنی ہے بسم اللہ اور توز، یعنی اکٹھے ملا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر اس درود ابراہیم کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح پڑھ لینا ہے۔ اگر میری بہنوں اور بھائیوں درود ابراہیم نہیں پڑھنا آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں۔ چھوٹے والا درود پڑھ لیں، جو آپ کو درود شریف آتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کو کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں اور کیسے پڑھنے ہیں، اچھی طرح اس کو جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو، آپ نے اس تصور کو ذہن میں رکھ لینا ہے اور ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے ویسا ہی بالکل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے اس کو دل میں اور محبت میں، یعنی محبت اور دل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کی فرما برداری کرنی ہے، کسی کو مطمئن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین، دشمنی کو دوست بنانا ہے، دوستی میں دشمنی بدلنا چاہتے ہیں، دشمنی میں دوستی بدلنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو، اس مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، اب سب سے زیادہ مقصد یہ ہے، زیادہ تر لوگ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگوں کو مقصد اور ہوتے ہیں، آج کل کے مقصد یہی ہو رہا ہے سب کے، کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کروانے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے 2 بار عمل کرنا ہوگا۔ یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، اس کو 2 بار کرنا ہے۔ ایک انسان کے لیے آپ نے 1 دفعہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان کے لیے آپ 1 دفعہ عمل کریں گے اور دوسرے انسان کے لیے دوسری مرتبہ یہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے علیحدہ عمل کرنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ کر، ٹھیک ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور اس عمل کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت پیدا کرنی ہے تو ایک انسان کے لیے آپ نے 1 دفعہ عمل کو کرنا ہے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح ناظرین اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بعد میں جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، والدین کے لیے کرنا ہے، بچوں کے لیے کرنا ہے، بہن کے لیے کرنا ہے، اگر کسی کے لیے بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرنا چاہتی ہے یا مرد کسی عورت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، یعنی دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے۔ آپ نے اس طریقے کار کو سمجھ لینا ہے ایک بار، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ جو بھی کوئی جس کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کا نام لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر عورت کہہ رہی ہے تو اگر عورت کہہ رہی ہے مرد کے لیے تو مرد کا نام لینا ہے، اگر مرد کہہ رہا ہے عورت کے لیے تو مرد عورت کا نام لے گا۔ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے اس عورت کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی بھی ناظرین نام ہو، کوئی بھی نام ہو، آپ نے اس کا نام لینا ہے۔ میں نے مثال دی ہے، یعنی جس عورت کے لیے آپ کر رہے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے لے اس کا نام لے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مرد ہے تو مرد اس عورت کا نام لے لے، اگر عورت ہے تو مرد نام لے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے دل میں تصور کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے دل میں تصور کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھو، اس کا نام لے، یعنی اس کا نام ذہن میں رکھ کے، تصور رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے۔ یہ عمل آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے، ایک ہی بار نام لینا ہے اور ایک ہی بار آپ نے پھونک مارنی ہے۔
پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلیوں کے اوپر، یعنی آپ نے اب اپنا نام لے لینا ہے جس کے لیے کر رہے ہیں. ابھی غور سے عمل سن لیں. اگر آپ ہنا مرد ہے، ہنا کے لیے کر رہا ہے تو ہنا کا نام یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہنا کا نام لے کر اس عمل کو کرنا ہے اور پھونک مار دینی ہے. پھر آپ نے دایاں ہاتھ محترم ناظرین، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے اور اپنے نام لے کر، ٹھیک ہے نا، اپنا نام لے کر 5 انگلیوں کو ایک ایک بار، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کا کوئی بھی نام ہو اس کو ایک ایک بار کر کے آپ نے 5 انگلیوں کو ایسے 5 انگلیوں کو بند کر لینا ہے سینے پر رکھ کے. جیسے نماز میں یا کوئی پڑھتے نا سر پہ ہاتھ رکھ کے، اسی طرح آپ نے ایسے 5 انگلیوں کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی نام ہو آپ نے اپنا نام لے کر ایسے 5 انگلیوں کو بند کرنا ہے. پھر آپ نے سینے کے اوپر پھونک مار لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے 70 بار یہ عمل کو دہرانا ہے. آپ نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر کر تسلی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ جو شخص آپ کی بات نہیں مانے گا وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ حل نہیں، بے شک جو بھی کوئی ہو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ناظرین اسی طرح عورت اگر کرے گی تو اگر کوئی عورت ہے تو اس نے یہ عمل کرنا ہے تو کسی مرد کے لیے تو محترم ناظرین تو وہ اس کا نام لے گی. اگر مرد کہہ رہے ہیں تو وہ مرد کا نام لے گی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے پھونک مارنی ہے اور دل کے اوپر پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے نا. سینے کے اوپر، دل کے اوپر پھونک مارنی ہے. پھر بایاں ہاتھ رکھ کے 5 انگلیاں پر اپنا نام لینا ہے، بار بار کہنا ہے اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے، آپ نے پھونک مار لینی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب 70 بار آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ نام لے کر آپ نے کیا کرنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو 70 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. عمل کو میں ایک بار پھر دہرا دوں. سب سے پہلے آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے. اس عمل کو غور سے سن لیں. سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے. اگر درود ابراہیم نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مرد پڑھ رہا ہے یا عورت پڑھ رہی ہے اس کا نام لے کر سینے پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا. سینے پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، 70 بار یا ودودو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یا ودودو 70 بار پڑھ کے آپ نے پھونک مار لینی ہے. پھر آپ نے دایاں ہاتھ اوپر رکھنا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور اپنا نام لینا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنا 5 نام، یعنی کہ آپ کا نام ہے نا تو 5 انگلیاں آپ نے بند کرنی ہے، اپنا نام لینا ہے. پھر آپ نے پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے. اس عمل کو آپ ایک مرد کے لیے یوز کرتے ہیں، یعنی ایک فرد کے لیے آپ نے ایک بار عمل یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی جس فرد کے لیے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا. اور آپ نے اس کا تصور ذہن میں رکھ لینا ہے. تصور لازمی ذہن میں لے کے آنا ہے اور نام بھی آپ نے ذہن میں لے کے آنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ جیسے آپ یہ عمل کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. جو شخص بات نہیں مانتا وہ بھی آپ کی بات مانے گا. جو شخص محبت نہیں کرتا وہ بھی محبت کرے گا. اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، اور اگر کوئی والدین کے لیے کر رہے ہیں کسی کی بات منوانے کے لیے تو وہ بھی بات مانیں گے. یہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو چاہے یہ عمل آپ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 7 سمندر پار بھی ہوگا تو ناظرین یہ عمل کرنے سے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے قریب آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے دور نہیں رہے گا. محترم ناظرین یہ جو عمل ہے یہ پاورفل والا عمل ہے. یا ودودو کی پاور بہت زیادہ ہے. یا ودودو کی پاور بہت زیادہ ہے. یا ودودو ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے مختلف طریقے کار ہیں. آپ اس کو شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی مشکلات کے لیے پڑھ سکتی ہیں، چیز گم کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رزق کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں.
یہ جو عمل ہے، یہ جو عمل کا اس عمل سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی تاثیر، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، آپ نے ذہن میں تصور رکھ کر اس کا نام لے کر پھونک مارنی ہے، اور بعد میں اپنے نام لے کر 5 انگلیاں بند کرنی ہے، اور 70 بار یا ودودوں کا ورد کرنا ہے، اور آخر پہ بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار آپ نے سٹارٹ میں پڑھ لیا، ایک بار آپ درود ابراہیم لاسٹ میں ضرور پڑھیں۔ تمام دوست نماز کا لازمی اختیار کریں۔ میں آپ لوگوں سے ہر بات پہ لاسٹ پہ ویڈیو میں یہ 2 باتیں لازمی شیئر کرتی آئی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس عمل کو آپ نے علیحدگی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی جو میں نے عمل بتایا، آپ اس کو چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اس نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ اگر کچن میں کھانا پکا رہے ہیں تب آپ یہ تصور ذہن میں رکھ کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے۔ اگر آپ بیڈ وغیرہ پہ ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں، آپ اس ٹائم اسی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی کوئی پابندی نہیں، یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد والدین کے لیے کر سکتے ہیں، دوست یار اپنے دوستوں کے لیے کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دشمن پر غالب ڈالنا ہے، دشمن کو دوست بنانا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، تو اس عمل کو اس حوالے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، اس عمل سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ جیسے بھی آپ اس کو تصور کو ذہن میں لاتے ہوئے اس عمل کو کریں گے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا، آپ کو بہت جلدی اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو عمل تھا یہ بہت ہی خاص اور پاورفل والا عمل تھا جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں جو بھی وظائف لے کے آتی ہوں سرچ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، بلا وجہ کے وظائف شیئر نہیں کرتی۔ تو محترم ناظرین کرام، لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 باتیں شیئر کرتی ہوں کہ جو عمل آپ نے عمل کرنا ہے وہ علیحدگی میں کرنا ہے، کسی کے سامنے عمل نہ کریں۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کام خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے کام میں جو رکاوٹیں بن گئی ہیں، بندش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، رزق کی کمی ہو گئی ہے، فقہ ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے، نماز پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں نا تو وہ آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ قبر میں سب سے پہلے پوچھنے والا جانے والا سوال نماز ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارے کام سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بات بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی عمل کریں نماز سب سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لیں، نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیماری میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ بیڈ پہ لیٹا بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اشاروں سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی معافی نہیں ہے، ہر چیز کی معافی ہو جائے گی، نماز کی معافی نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نماز کی پابندی کیا کریں، آپ کے کام دن بدن دیکھنا کیسے جلدی ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رزق کی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے علم سے آپ کو رزق دے گا، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے مسائل ہے، ٹھیک ہے، کاروبار ڈوب گیا تو انشاءاللہ دیکھ رہا آپ کا کاروبار کیسے چمکے گا۔ جو بھی مسائل ہے انشاءاللہ، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے، اس حوالے سے بھی آپ لوگ کے سارے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کر لے، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔